السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورہ الشورى آیات 20 تا 29۔ قاری محمد جاوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب مدنی۔ یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه علیم بذات الصدور۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب بخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔